ہر میں زباں تمہارے لیے بدلنے ہے جا تمہارے لیے ہمارے جہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دہن میں زباں تمہارے لیے میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سننے سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آئیے سلسلے کی ابتدا نبی الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کرنے کی ایک بڑی پیاری فضیلت سننے سے کرتے ہیں۔ علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے لکھا ہے کہ ایک مرد صالح یعنی ایک نیک آدمی نے اپنا معمول بنایا تھا کہ روزانہ رات کو سوتے وقت وہ ایک مخصوص مقدار میں درود پاک پڑھا کرتے۔ ایک رات سوئے، قسمت بیدار ہوئی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوتی۔ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، سارے کا سارا گھر منور و روشن ہو گیا۔ میرے آقا، میرے داتا، میرے مشفق اور مہربان مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس جلوہ فرما ہوئے اور مجھے ارشاد فرمایا کہ اپنا وہ منہ میرے قریب کرو جس سے تم مجھ پر درود پڑھتے ہو تاکہ میں تمہارے منہ کو بوسہ دوں۔ وہ نیک آدمی کہتے ہیں کہ مجھے بڑی شرم آئی، کہاں میں گناہ گار اور کہاں سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے شرم اور لجاجت کی بنا پر کچھ توقف کیا اور چونکہ حکم تھا اس لیے حکم کی تعمیل کی نیت سے اپنا رخسار سرکار دو جہاں قبلہ دین و ایمان کعبہ دل و جاں سرور ذیشاں باعث تخلیق کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کیا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کمال شفقت فرماتے ہوئے میرے رخسار پر بوسہ دیا۔ فرماتے ہیں بیدار ہوا، سارا گھر مشک کی خوشبو سے معطر و معنبر تھا اور پورا ایک ہفتہ میرے رخسار سے خوشبو آتی رہی۔ ہے تو بس نام محمد ہی سہارا اپنا، انہی کے صدقے سے چلتا ہے گزارا اپنا، ہم کو طوفان کی موجوں کا کوئی خوف نہیں، ہم اسی نام سے پالیں گے کنارہ اپنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سلسلے کی ابتدا میں نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ اچھی نیتیں کرنے کی سعادت بھی حاصل کر لیں تاکہ اجر و ثواب بھی میسر آئے، اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ چونکہ اس سلسلے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی بار بار لیا جائے گا، کثرت سے لیا جائے گا،
میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ جب جب اس میں گرامی آئے گا، ادب و شوق کے ساتھ پیار و محبت کے جذبات کو دل میں لیے ہوئے پورا درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آج کے اس سلسلے میں شرکت سے ملنے والا ثواب بارگاہ رسالت میں ہدیۃً پیش کرتے ہوئے جملہ مؤمنین و مؤمنات کی ارواح کو ایصال کرتا ہوں۔ یہ بھی نیت کیجئے جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دہن میں زباں تمہارے لیے اپنے اختتام کی طرف ہے۔ چونکہ اس سلسلے کی کافی ساری اقساط مدنی چینل پر آپ دیکھ چکے، اور انشاءاللہ عز و جل ایک دو مزید سلسلے مدنی چینل پر آپ کو یہ دکھائے جائیں گے، اس کے بعد اس کی جگہ کسی اور سلسلے کی طرف بڑھیں گے۔ ہمارے اس سلسلے میں چونکہ نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کا ذکر خیر ہوتا رہا، اور بکثرت اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سننے کی سعادتیں اس سلسلے کے ذریعے میسر آتی رہیں کہ یہ ایک موضوع سخن بنے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام تر اعمال و افعال کو اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یوں اس انداز میں ذکر خیر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائے، وہ کثرت کے ساتھ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دل کی دنیا کو محبت رسول کی روشنی سے منور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اپنے قلب و روح کو تسکین پہنچانے کا ذریعہ ہے، اور نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خوشبوؤں سے اپنے ظاہر و باطن کو مہکانے کا ایک زبردست انداز ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرنا بھی ہے۔ یہ درود پاک پڑھنا اتنی بڑی عبادت، اتنی عظیم عبادت کہ جس کا حکم خود ہمارے رب نے ہمیں دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے پر۔ نبی اس کا ترجمہ غیب بتانے والے، اس کا معنی غیب بتانے والے۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے پر۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کریمہ پر اگر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر چھما چھم برسنے والی رحمتوں کا ذکر بھی فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے نزول رحمت کا سلسلہ جاری ہے۔ فرشتے اس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، اے ایمان والو، اس نبی پر درود بھی بھیجو اور خوب خوب سلام بھی بھیجو۔ درود پڑھنے کا حکم بھی دیا گیا، سلام پیش کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے توفیق رفیق میسر فرمائی۔ ابھی ہمارا سلسلہ شروع ہوا، مدنی چینل کے کسی بھی سلسلے کو آپ دیکھیں گے تو عام طور پر ایک چیز آپ کے سامنے آئے گی کہ جو بھی سلسلہ شروع ہوتا ہے حمد سے شروع ہوتا ہے، پھر درود شریف پیش کیا جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ یہ بھی درود پاک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی حمد بیان ہوئی،
والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، درود اور سلام ہو ان عظیم ہستی پر جو رسولوں کے سردار ہیں۔ یہاں سے ابتدا ہوتی ہے الحمدللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا بہت بڑا فضل اور بہت بڑا کرم ہے کہ جس نے ہمیں حمد و صلات کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد تعوذ و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھنے کے بعد الحمدللہ۔ مدنی چینل دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں برا اجتماع، مدنی مشورے، سنتوں بھرے تربیتی اجتماعات یا جو بھی دعوت اسلامی کے مبلغین کی مصروفیات کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں وقتاً فوقتاً الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، یہ صدا دل نواز بلند ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھا جا رہا ہوتا ہے، سلاموں کی ڈالیاں پیش کی جا رہی ہوتی ہیں، درودوں کے گجرے پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے پیارے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا ذہن دیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کے سامنے میں یہ کہوں تو مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بلا مبالغہ عرض کرتا ہوں کہ جس قدر درود پاک کے فضائل دعوت اسلامی والوں نے بیان کیے اور دعوت اسلامی والے بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، موجودہ دور میں شاید درود پاک کے فضائل بیان کرنے میں، درود پاک پڑھنے میں دعوت اسلامی والوں کا پہلا نمبر ہوگا۔ آپ دعوت اسلامی کے کسی بھی مبلغ کو دیکھیے، ایک تو ابتدا درود پاک پڑھنا، اور جو بھی مبلغ بیان کرتے ہیں بیان کی ابتدا میں درود پاک کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ مدنی چینل کے سلسلوں میں آپ دیکھتے ہیں ہر مبلغ ابتدا میں درود پاک پڑھنے کی فضیلت بیان کرتا ہے۔ مدنی مذاکرہ دیکھ لیجئے، مدنی مذاکرے کی ابتدا امیر اہل سنت حمد و صلات کے بعد درود پاک کے سیغے پڑھانے کے بعد ضیاء درود و سلام سے عام طور پر درود پاک کی کوئی نہ کوئی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مبلغین کو دیکھ لیں، الحمدللہ امیر اہل سنت کی تصانیف دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے شائع کی، ہر رسالے کے سر ورق پر بالکل نمایاں الفاظ میں درود پاک کی فضیلت درج ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً درود پاک کے فضائل بیان ہوتے ہی رہتے ہیں۔ کسی نے بڑی محبت بھرے انداز میں یہ بات ذکر کی کہ دعوت اسلامی پر سرکار کا اتنا کرم، کہہ رہا ہے ہر مبلغ الصلاۃ والسلام۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں درود پاک پڑھنے کی، درود پاک پڑھانے کی، درود پاک کے فضائل سننے کی، درود پاک کے فضائل سنانے کی توفیق بخشی۔ تو آج کا یہ سلسلہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پیش کرنے کے تعلق سے چند ایک مدنی پھول لے کر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور یہ موضوع ویسے تو درود پاک کے فضائل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ بکثرت بیان ہوتے ہیں، یہ موضوع لینے کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ عام طور پر ہمارے علماء کا، ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا، کتابیں تحریر کرتے، رسالے لکھتے، رسالوں کی ابتدا میں، کتابوں کی ابتدا میں بسم اللہ، اللہ تعالی جل جلالہ کی حمد، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک تحریر کیا جاتا۔ اور بعض بزرگوں کے بارے میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ ان کی کتاب کی ابتدا بھی حمد و صلات سے ہوتی اور کتاب کی انتہا بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پیش کرنے سے ہوتی۔ تو یہ کئی ایک بزرگوں کا معمول الحمدللہ بیان کیا گیا۔ ہمارا سلسلہ چونکہ اپنے اختتام کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے تو اس لیے بزرگوں کی، اچھے لوگوں کی، نیک بندوں کی اس نیک ادا کو ادا کرنے کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا۔ درود پاک پڑھنا ایک ایسا پاکیزہ عمل، ایسا عمدہ عمل، ایسا بہترین عمل کہ آپ عبادات کی طرف اگر توجہ کریں، نماز ادا کی جاتی، نماز میں التحیات میں نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام بھی پیش کیا جاتا ہے،
اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود کے نذرانے بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ السلام علیک ایھا النبی، یہ سلام ہے، اور درود ابراہیمی الحمدللہ نماز میں پڑھا جاتا ہے، درود بھی آ گیا، سلام بھی آیا۔ نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ نماز جنازہ کی پہلی تکبیر کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک، یہاں سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی حمد و ثنا بیان ہوتی ہے۔ دوسری تکبیر پڑھی، دوسری تکبیر کے بعد مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود پاک پیش کیا جاتا ہے۔ خطیب جمعۃ المبارک کے دن ممبر پر جلوہ فرما ہو کر خطبہ دیتا ہے، تو عموماً خطبے میں بھی آپ سنتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود شریف کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں۔ اور خطبے میں جو درود پاک پڑھا جاتا ہے، شافعی علماء کے نزدیک خطبے میں درود پاک پڑھنا اس کو فرض کہا گیا، اور احناف کے نزدیک یہ مستحب ہے، اچھا عمل ہے۔ اور مزید اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کئی ایک مقامات پر درود پاک کے فضائل، درود پاک کی برکتیں، درود پاک کے تعلق سے کئی ایک چیزیں الحمدللہ نظر بھی آئیں گی، دیکھنے کو بھی ملیں گی، سننے کو بھی ملیں گی، درود پاک کے فضائل بھی سننے کو ملیں گے۔ ہمارے بعض علماء نے مختلف مواقع کا ذکر کیا کہ ان مواقع پر نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ کے اپنی مصیبتوں کو رفع کریں، آفات و بلیات سے جان چھڑائیں۔ ان مواقع میں کوئی مصیبت آ جائے، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، طوفان آ جائے، یا کسی بھی اعتبار سے زندگی میں کوئی بھی تنگی آ جائے، تو تنگی آنے پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کے نذرانے پیش کرنا شروع کر دو۔ درود پاک پڑھو گے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمتیں متوجہ ہوں گی۔ جب رحمتیں شامل حال ہوں گی، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علیہ صلی اللہ علیکم، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ یہ تم مجھ پر درود پڑھو گے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے رحمتیں چھما چھم تم پہ برسیں گی۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ روایت آپ نے سنی ہوگی کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود پاک کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، فرشتہ حاضر بارگاہ ہوتا ہے، فرشتہ حاضر بارگاہ ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کرتا ہے، آقا آپ کا فلاں امتی فلاں جگہ پر بیٹھ کر آپ پر درود پاک پیش کر رہا ہے، ہمارا نام ہمارے آقا کی بارگاہ میں پیش ہو گیا، امتی کا نام اس کے نبی کی بارگاہ میں پیش ہو گیا، غلام کا نام اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش ہو گیا۔ مفتی عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے درود پاک کے فضائل پر فضائل درود و سلام کے نام سے ایک رسالہ لکھا۔ اس رسالے میں آپ تحریر فرماتے ہیں، درود پاک پڑھنے کے ویسے تو کئی ایک فضائل ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ عاشق کے لیے، محبت کرنے والے کے لیے کیا یہ کم ہے کہ اس کا ذکر اس کے آقا کی بارگاہ میں ہو جائے؟ کتنی بڑی سعادت، کتنی بڑی فضیلت، اور کس قدر اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف سے عنایت ہے، رحمت ہے، لطف و کرم ہے کہ ہمارا نام ہمارے آقا کی بارگاہ میں پیش ہو جائے۔ اور یہ درود پاک پڑھنے والا کوئی بھی ہو، درود پاک پیش کرنے والا، اسے یہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جتنی محبت کے ساتھ پڑھے گا اتنی زیادہ فضیلتیں، برکتیں، سعادتیں، عزتیں، عظمتیں، رفعتیں اس کا مقدر بنے گی۔ کہ حدیث شریف میں آیا، اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفہم، اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور ان درود پڑھنے والوں کو پہچانتا بھی ہوں۔ محبت کے ساتھ پڑھے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پر اس کی آواز پہنچے گی، محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توجہات بھی ملے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں ان کا درود سنتا بھی ہوں اور محبت کے ساتھ درود پڑھنے والوں کو پہچانتا بھی ہوں۔ اور دوسری حدیث شریف کہ درود پاک پڑھنے والے کا نام سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، یہ بھی سعادت کم نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، آپ نے بڑی پیاری بات ذکر کی،
آپ کہتے ہیں ہو نہ ہو کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ہو نہ ہو کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں۔ خوشی میسر آتی ہے نا، نعمت ملتی ہے، راحت ملتی ہے، خوشی کے لمحات میسر آتے ہیں، تو ہر ایک نا اپنے اپنے حساب سے اس پر تبصرہ کر رہا ہوتا ہے، یہ خوشی فلاں کی وجہ سے ملی، یہ اس کی وجہ سے ملی، یہ اس کی وجہ سے ملی، یار تمہارا بڑا شکریہ، تمہاری بڑی مہربانی، تم اگر میری سفارش نہ کرتے نا میرا کام نہیں بننا تھا، اس مشکل کی گھڑی میں تم میرے مددگار بن کے سامنے آئے، تمہارا بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ کہ جناب مجھے قرض کی حاجت تھی، تم نے انتظام کر دیا، فلاں مشکل وقت میں تم میرے کام آ گئے۔ یہ عام طور پر نا دائیں بائیں آگے پیچھے پتہ نہیں کہاں کہاں توجہ ہوتی ہے، لیکن محبت ایک ایسی دنیا ہے، محبت کی دنیا ایک ایسی دنیا ہے کہ جس میں تاجداری صرف اور صرف محبوب کی ہوتی ہے۔ محبت کی دنیا ایک ایسی دنیا ہے جس میں محبوب ہی کو دیکھنا ہوتا ہے، محبوب ہی کی سننی ہوتی ہے، محبوب ہی کو سوچنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا انداز کیا ہے؟ مجھے جو خوشی ملی نا، یقیناً میرا ذکر سرکار کی بارگاہ میں ہوا ہوگا، محبوب کی بارگاہ میں میرا نام لیا گیا ہوگا، جب غلام کا نام آقا کی بارگاہ میں پیش ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمتیں متوجہ ہو گئی ہوں گی، جب رحمتیں میری طرف متوجہ ہوئی ہوں گی اللہ نے خوشی عطا کر دی ہوگی۔ ہو نہ ہو کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں۔ کیسا محبت بھرا انداز ہے، کیسا پیار بھرا انداز ہے۔ تو آئیے کثرت کے ساتھ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پڑھنے کی، سننے کی، سنانے کی، درود پاک کی تحریک چلانے کی، درود پاک کے فضائل بیان کرنے کی، درود پاک کے فضائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے خود بھی درود پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ اور یہاں تک بعض حضرات نے ذکر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا تصور بڑا پاکیزہ تصور ہے نا، تصور رسول میں ڈوب کر درود پاک پڑھتے چلے جائیں، برکتیں پاتے چلے جائیں۔ بعض حضرات نے گلاب کا پھول سونگھتے وقت، عطر لگاتے وقت درود پاک پڑھنا، خوشبو آ رہی ہوتی ہے نا، تو اس وقت درود پاک پڑھنا، اس کے تعلق سے بھی کچھ ذکر کیا۔ وہ حضرات کون ہیں؟ ان میں بالخصوص شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کہتے ہیں بیاد خوشبوئے رائحہ مصطفی، جب خوشبو سونگے نا، گلاب کا پھول سونگ لے، عطر سونگ لے، تو آپ کہتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری پیاری خوشبو کو یاد کرتے ہوئے کہ جو ہمارے آقا کے جسم انور سے آیا کرتی تھی، اس کو یاد کرتے ہوئے محبت کے ساتھ اگر کوئی درود پاک پڑھ لے تو اچھا عمل ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں ہمارے آقا کیسے معطر ہوتے تھے، کس قدر خوشبوؤں کی لپٹیں سرکار کے جسم انور سے آیا کرتی تھیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری پیاری خوشبو کو یاد کر کے اگر کوئی درود پاک پڑھتا ہے تو اچھا عمل ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنا یقیناً بہت بڑی سعادت، بہت ہی بڑی سعادت۔ بعض اوقات درود پاک کے تعلق سے جب گفتگو آتی ہے تو عموماً سوال بھی کیا جاتا ہے، آپس میں بھی ایک دوسرے سے پوچھنے کا سلسلہ ہوتا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ دیگر مذہبی افراد سے بھی اس تعلق سے کچھ سوال ہوتے ہوں یا پوچھنے کا سلسلہ ہوتا ہو، کون سا درود پاک پڑھنا چاہیے، کون سا درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس تعلق سے بعض اوقات دوستوں کی محفلوں میں بھی کوئی نہ کوئی موضوع چھڑتا ہوگا۔ تو اس میں یہ عرض کرتا چلوں کہ درود پاک پڑھنے کے لیے کوئی ایک صیغہ، کوئی ایک درود پاک ایسا نہیں ہے کہ جو خاص کیا گیا ہو کہ اس کے علاوہ کوئی درود نہیں پڑھ سکتے، صرف یہی درود پڑھنا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے۔ صلی اللہ علی محمد، یہ تو ایسا فضیلت والا درود پاک ہے کہ جس کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا کہ جو بندہ مومن ایک مرتبہ یہ درود پڑھے گا،
رحمت کے 70 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد، مشکل بھی نہیں ہے، ادھر منہ کھلے گا، ادھر یہ کلمات زبان سے ادا بھی ہو جائیں گے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، یہ 3 مرتبہ اس نیت کے ساتھ پڑھا کہ ہو سکتا ہے کسی سننے والے کو یہ 3 مرتبہ سن کر یاد ہو جائے، مشکل بھی نہیں ہے، آسان سا ہے۔ فضیلت کتنی بڑی ہے کہ 1 مرتبہ پڑھیں گے 70 دروازے رحمت کے کھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے اور ہمارے تمام تر معاملات پر رحمت کی نظر فرمائے۔ تو کوئی ایک درود پاک ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ ہی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی درود پڑھنے کی اجازت نہیں۔ بعض اوقات یہ کم علمی کی وجہ سے کہہ لیں یا کسی اور وجہ سے کہہ لیں کہ یہ آواز آتی ہے کہ جناب درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی درود نہیں پڑھنا چاہیے، صرف درود ابراہیمی پڑھیں، جبکہ کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا کہ صرف درود ابراہیمی ہی درود ہے، اس کے علاوہ کوئی درود نہیں ہے، اس کے علاوہ خبردار کوئی درود پڑھا تو کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی بھی درود پاک پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اگر آیت درود کو آپ سامنے رکھیں نا، آیت درود یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آیت درود میں اللہ تعالی جل جلالہ نے 2 کام کرنے کا فرمایا، 2 کام۔ ایک کام صلوا علیہ، اس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو، اور دوسرا کام وسلموا تسلیما، اور خوب خوب سلام پیش کرو۔ درود پڑھنے کا حکم بھی دیا گیا، سلام کے نذرانے پیش کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔ جب اللہ تعالی جل جلالہ نے 2 کام کرنے کا حکم دیا، درود یہ بھی پڑھو، سلام یہ بھی پیش کرو، تو اب اسی آیت کریمہ کے اس حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اب درود ابراہیمی پڑھیے، پورے کا پورا درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ درود ابراہیمی میں درود تو ہے، سلام نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ اس کے علاوہ کوئی درود نہیں پڑھا جائے گا، بس یہی درود ہے، اس کے علاوہ کوئی درود نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ درود ابراہیمی بڑی فضیلت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بہت ہی زیادہ بابرکت درود ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ ہی درود ہے، اس کے علاوہ کوئی درود نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے 2 کاموں کا حکم دیا، صرف درود ابراہیمی پڑھیں تو ایک چیز پر عمل ہوگا، دوسری پر عمل نہیں ہوگا۔ درود تو پڑھا جائے گا، سلام اس میں پیش نہیں ہوگا، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ ایسا درود بھی ساتھ ساتھ پڑھیں جس میں درود بھی ہو، سلام بھی ہو، تاکہ آیت کے پورے لفظوں پر عمل ہو سکے۔ 2 باتیں فرمائی گئیں، دونوں باتوں پر عمل کی صورت ہو جائے، اور بالتاکید دوسرے کام کا فرمایا گیا، صلو علیہ، اس نبی پر درود پڑھو، وسلموا تسلیما، اور خوب خوب سلام کی تو تاکید فرمائی گئی، تو ایسا درود پاک بھی پڑھنا چاہیے جس میں درود بھی ہو، سلام بھی ہو۔ جس طرح ابھی بیان کی ابتدا میں نے درود پاک پڑھا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو درود بھی آ گیا، سلام بھی آ گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، درود بھی آ گیا، سلام بھی آ گیا۔ اللہم صلی وسلم، یہاں سے بعض اوقات بعض درود پاک شروع ہوتے ہیں جس میں ابتدا صلی کے کلمات سے ہوتی ہے اور وسلم یہ ساتھ ہوتا ہے، یا پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ درود شریف شروع ہوتا ہے، آخر میں وبارک وسلم، تو سلم سلام، یہ سلام وہ ہے جس کا حکم دیا گیا سلموا تسلیما، خوب خوب سلام پیش کرو۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے درود پاک کے نذرانے میں پیش کرتے چلے جائیں، اور سلام کے گجرے یہ بھی اپنے آقا کی ذات گرامی پر نچھاور کرتے چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک درود شریف جس کو درود خمسہ کہا جاتا ہے، درود خمسہ، امام شافعی علیہ رحمت اللہ القوی کو
ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا یہ بتائیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کیا معاملہ کیا؟ آپ ارشاد فرمانے لگے میرے رب نے کرم کیا، مجھے بخش دیا۔ پوچھا کس سبب سے؟ کہنے لگے 5 درودوں کی وجہ سے میرے رب نے مجھ پر لطف و کرم فرمایا، مجھے بخش دیا۔ وہ 5 درود کون سے؟ آپ نے پھر وہ 5 درود پڑھ کے سنائے۔ اللہم صلی علی محمد بعدد من صلی علیہ، یہ پہلا درود۔ وصلی علی محمد بعدد من لم یصلی علیہ، یہ دوسرا۔ وصلی علی محمد کما امرت بالصلاۃ علیہ، یہ تیسرا۔ وصلی علی محمد کما تحب ان یصلی علیہ، یہ چوتھا۔ وصلی علی محمد کما ینبغی ان یصلی علیہ، 5واں درود خمسہ۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نیک بندے امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ الغنی علیہ رحمۃ اللہ القوی، آپ کا یہ عمل مبارک تھا کہ آپ یہ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ اور فاکہانی نے فجر منیر میں ایک بات لکھی، کہتے مجھے شیخ صالح موسیٰ دریر انہوں نے بتایا، وہ ایک دفعہ سفر پر تھے اور دریائے شور میں جہاز پر سوار یہ منزل کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ دفعتاً ایک ایسی طوفانی ہوا آئی جس سے خدشہ یہ تھا کہ جہاز ڈوبنے لگے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا۔ جب نیند کا غلبہ ہوا میں سو گیا۔ اب یہ نیند آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیند بھی من جانب اللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے ایک لطف و کرم کا ذریعہ تھی۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے اس انداز میں بھی مدد کا سلسلہ ہوا کرتا ہے۔ لشکر اسلام کا ذکر قرآن میں آیا، این جنگ کے وقت میدان میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اطمینان سکون والی نیند عطا فرمائی میدان جنگ میں، اور یہ نیند ان کے لیے راحت کا پیغام بنی۔ شیخ صالح موسیٰ آپ فرماتے ہیں نیند کا غلبہ ہوا، میں سو گیا، آنکھ بند کیا ہوئی، دل کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ فرماتے میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے پیارے حبیب، حبیب لبیب، دکھی دلوں کے طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے۔ میرے آقا مجھے درود تعلیم فرماتے ہیں اور حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاز والوں کو کہو 1000 مرتبہ یہ درود پڑھیں، درود تنجینا جسے کہا جاتا ہے، 1000 مرتبہ پڑھیں۔ وہ فرماتے میں بیدار ہوا، میں نے جہاز کے لوگوں کو اپنی خواب سے آگاہ کیا، ہم سب نے مل کر جو درود شریف بتایا گیا تھا وہ پڑھنا شروع کیا۔ فرماتے ہیں ابھی تقریباً 300 مرتبہ یہ درود پاک پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوا اور بلا دفعتاً تھم گئی۔ فرماتے ہیں تقریباً 300 مرتبہ درود پاک ابھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مدد شامل حال ہوئی، طوفان تھم گیا، اور وہ ہوا جو ایک آزمائش کا سبب بن کے سامنے آئی تھی وہ ہوا رکی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فضل و کرم فرمایا اور ہم سب کو نجات میسر آئی۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم بھی درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں، درود پاک کی تحریک چلائیں۔ کیا ہی اچھا ہو درود پاک پڑھنے والے بنے، پڑھانے والے بنے، اور اپنے بچوں کی نس نس میں محبت درود کو سمو دیں۔ یقین جانیے بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہوگی کہ اگر ہمارے بچے ابھی سے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کے نذرانے پیش کرنے والے بن جائیں۔ علموا اولادکم حب رسول اللہ، اپنی اولاد کو اللہ کے رسول کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیت رسول اللہ، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ آئیے ابھی سے ہی ان کو درود پاک پڑھنے کا ذہن دینا شروع کر دیں۔ مولانا جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جس طرح ذہن دیتے ہوئے کہتے ہیں نا، مومنو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ کثرت سے درود پاک پڑھتے چلے جائیے۔ اور ہاں آپ کی توجہ کے لیے یہ بھی عرض کرتا چلوں، یہ کثرت سے درود پاک پڑھنا اور درود پاک کے نذرانے پیش کرتے چلے جانا،
یہ ہم اہل سنت کی علامت اور نشانی ہے۔ القول البدیع میں، سعادت الدارین میں، کربلا کے بیمار سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یہ ارشاد ذکر کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں علامت اہل سنت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، اہل سنت کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ اہل سنت کثرت سے درود پڑھنے والے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا کتنا فضل، کتنا کرم، کس قدر احسان ہے ہم اہل سنت پر۔ ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ دعا مانگنے لگے، دعا سے پہلے درود، دعا کے بعد درود پاک۔ آپ تعویذات اطاریہ کے بستے پر چلے جائیں، کسی سنی عالم سے وظیفہ طلب کرنے کے لیے چلے جائیں، تو جب وظیفہ طلب کریں گے نا، وظیفہ بتائیں گے یہ کلمات پڑھ دو، ہاں ان سے پہلے 3 مرتبہ درود پڑھنا ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ درود پڑھنا ہے، پہلے 1 مرتبہ درود پڑھنا ہے، بعد میں بھی 1 مرتبہ درود پڑھنا ہے، ابتدا بھی درود، انتہا بھی درود شریف۔ اذان ہونے لگی، اذان سے پہلے درود پاک، اذان کے بعد درود پاک۔ یہ ساری کی ساری برکتیں اس لیے میسر آتی ہیں کہ ہم اہل سنت کی علامت ہی یہ ہے کہ ہم کثرت سے درود پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے اہل سنت کے امام، اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان کی قبر انور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ جب ہماری علامت ہی یہ ہے کہ ہم کثرت سے پڑھنے والے ہیں، تو 10 20 25 50 کی بات کیوں کریں؟ آپ کی زبان سے صدا بلند ہوتی ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں 10 20 25 50 والی باتیں نہیں ہیں، یہاں تو لاکھوں سلام کی بات ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ یا تو لاکھوں اور کروڑوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور مولانا جمیل الرحمن رضوی علیہ رحمۃ اللہ القوی، آپ اپنے دلی جذبات کا، قلبی احساسات کا اور اندر کی کیفیات کا بیان اس انداز میں کرتے ہیں، کہتے ہیں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ کیا پیار بھرا انداز ہے، کیا محبت بھری ادائیں کہ میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ ہم تو اپنے کریم آقا، رحیم آقا، مشفق اور مہربان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کثرت سے درود پڑھنے والے ہیں۔ اور بالخصوص جمعۃ المبارک کا دن، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں افضل ترین دن جمعے کا دن ہے، فیہ خلق آدم، اسی میں آدم علیہ السلام بنائے گئے، وفیہ قبض، اسی دن ان کا انتقال ہوا، وفیہ النفخہ وفیہ الصاعقہ، اور یہ جمعے کا دن ہے جس دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن لوگوں پر بے ہوشی کا غلبہ ہوگا۔ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، میرے آقا فرماتے ہیں میرا کلمہ پڑھنے والوں، جمعے کا دن بہت زیادہ عزت و عظمت والا دن ہے، بہت بڑی بڑی یادگاریں اپنے اندر لیے ہوئے ہے، تو جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، فَأَدْعُو لَكُمْ وَأَسْتَغْفِرُ، تم مجھ پر درود پڑھا کرو، میں تمہارے لیے دعا بھی کروں گا، تمہارے لیے استغفار بھی کروں گا۔ اور ایک حدیث شریف میں فرمایا فَإِنَّهُ يَوْمٌ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ، یہ جمعۃ المبارک کا دن، یہ وہ دن ہے جو یوم مشہود ہے، یعنی وہ دن جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں فرشتوں کے حاضر ہونے کا دن ہے، یہ وہ دن ہے جس دن بارگاہ عزت کے مقرب فرشتے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو جمعۃ المبارک کے دن کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا اکثروا من الصلاۃ علی فی اللیلۃ الغراء والیوم الاغر، بعض روایات میں ازہر کے کلمات بھی ہیں،
روشن رات روشن دن، روشن رات میں مجھ پر درود پڑھو، روشن دن میں مجھ پر درود پڑھو۔ روشن رات شب جمعہ، جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات، اور روشن دن یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے کثرت سے درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا یقیناً برکتیں سمیٹنے کا ذریعہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لَيَرِدَنَّ عَلَى الْحَوْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَقْوَامٌ مَا أَعْرِفُهُمْ إِلَّا بِكَثْرَةِ الصَّلَاةِ عَلَيَّ۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، میرے حوض کوثر پر کچھ لوگ اس طرح کے آئیں گے جن کو میں ان کے کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی وجہ سے پہچانوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا بھی نصیب فرمائے، رب کریم حوض کوثر کی حاضری بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس حدیث میں جن خوش نصیبوں کا ذکر کیا گیا ہمیں ان میں شامل فرما دیں۔ لَيَرِدَنَّ عَلَى الْحَوْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَقْوَامٌ مَا أَعْرِفُهُمْ إِلَّا بِكَثْرَةِ الصَّلَاةِ عَلَيَّ۔ میرے حوض پر قیامت کے دن کچھ لوگ اس طرح کے آئیں گے جن کا کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ان کی پہچان بن جائے گا۔ اور ان اول الناس بی اکثرهم علی صلاح، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک ترین قریب ترین وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ آئیے کثرت کے ساتھ اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر درود پاک پڑھنے کا معمول بناتے چلے جائیں۔ کیا یہ اچھا ہو گھر میں، ہر گھر میں روزانہ ایک وقت مخصوص کر لیا جائے، فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، جس بھی وقت میں سہولت ہونا کوئی ایک وقت مخصوص کر لیجئے، اور اس وقت میں سارے بیٹھ کر گھر کے افراد 2 ہیں 4 ہیں 5 ہیں 10 ہیں جتنے بھی گھر کے افراد ہیں، سارے گھر کے افراد اس مخصوص وقت میں بیٹھ جائیں، اپنا ایک معمول بنا لیں، بھلے 100 مرتبہ سے، بھلے 50 مرتبہ سے، جتنی اللہ تعالی جل جلالہ توفیق عطا فرمائے، اجتماعی طور پر مل کر اپنے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کیجئے۔ اور یہ وقت کے تعلق سے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، بعض اوقات کے اعتبار سے بات کی جاتی ہے، نہیں جناب اس وقت درود نہیں پڑھنا چاہیے، جیسے اذان سے پہلے درود پاک پڑھا جائے تو بعض اوقات شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، نہیں جناب اس وقت میں درود پڑھنا کہاں لکھا ہوا ہے، اس وقت نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اسی آیت کریمہ پر آپ کو لے کر آؤں گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کوئی وقت کی قید ذکر نہیں فرمائی کہ دیکھو اس وقت پڑھنا ہے، اس وقت نہیں پڑھنا، اس وقت تمہیں اجازت ہے، اس وقت منع ہے، اس وقت پڑھ سکتے ہو، اس وقت نہیں پڑھ سکتے، کوئی وقت مخصوص نہیں کیا گیا۔ تو جب رب نے کوئی وقت خاص نہیں کیا تو کسی اور کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ درود پاک پڑھنے کے لیے قیودات لگائے کہ اس وقت پڑھو، اس وقت نہ پڑھو، یوں پڑھو تو یوں نہ پڑھو، تو ایسے پڑھو تو ویسے نہ پڑھو، تو ویسے پڑھو تو ایسے نہ پڑھو۔ یہ ایسے جیسے تیسے ویسے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جب مطلقاً فرما دیا، مطلق بالکل بغیر کسی وقت کی قید کے، اے ایمان والو اس نبی پر درود بھی پڑھو، خوب سلام بھی پیش کرو، جب اللہ نے وقت کی قید نہیں لگائی تو آئیے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے چلے جائیں۔ اور یہاں صرف توجہ دلانے کے لیے ایک چیز اور آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، اگر کوئی یہ کہے نا اذان سے پہلے درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے تو اسی سے سوال کر لیجئے، اگر کوئی بندہ اذان کے ساتھ درود پاک نہ پڑھے، اذان سے 1 گھنٹہ پہلے پڑھ لے، تو کیا 1 گھنٹہ پہلے درود پاک پڑھنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، یہ جواب ملے گا، بالکل جائز ہے۔ چلے آدھا گھنٹہ پہلے پڑھنا بھی جائز ہے۔ اگر کوئی 15 منٹ پہلے پڑھے تو 15 منٹ پہلے پڑھنا بھی جائز ہے۔ 1 گھنٹہ پہلے پڑھنا جائز تھا، آدھا گھنٹہ پہلے پڑھنا جائز تھا، 15 منٹ پہلے پڑھنا جائز تھا، 10 منٹ پہلے پڑھنا جائز تھا، 5 منٹ پہلے پڑھنا جائز تھا، تو یہاں بالکل قریب آ کے کون سی ایسی چیز آ گئی کہ جس نے منع کر دیا کہ جناب اس وقت میں جائز نہیں ہے؟ نہ کسی آیت میں آیا،
نہ کسی حدیث میں ارشاد فرمایا۔ جب قرآن میں نہیں آیا، حدیث میں نہیں آیا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے کسی نیک بندے نے کوئی ایک دلیل اس بارے میں ذکر نہیں فرمائی کہ یہاں درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے، تو پھر یہی سمجھ لیجئے کہ یہ نفس و شیطان کی حیلہ بازیوں اور چکر بازیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آئیے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ محبت اگر مگر کر کے نہیں کی جاتی، محبت چونکہ چنانچہ کے معاملات میں نہیں رکھتی، محبت تو ٹوٹ کر محبوب کو چاہنے کا نام ہے۔ اور ذکر المحبوب هو المسک ما کررت یتضوع، محبوب کا ذکر یہ تو کستوری کی طرح ہے، کستوری کو جتنا زیادہ آپس میں ملتے چلے جاؤ گے نا اتنے ہی زیادہ اس کی مہک میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، پڑھیے 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 اور پڑھتے چلے جائیے۔ زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، فرمایا اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو۔ کوئی بھی محفل ہو، کوئی بھی مجلس ہو، درود پاک پڑھیے۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ اور اہل مدینہ کا بڑا پیارا ایک انداز کتابوں میں ذکر کیا گیا، اور موجودہ بھی الحمدللہ کئی اہل عرب اس انداز کو اپناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان عاشقان رسول کا یہ محبت بھرا انداز اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ دو افراد آپس میں لڑ پڑے، لڑائی جھگڑا ہو گیا، کسی بھی بات پہ کسی بھی وجہ پہ لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، لڑائی جوبن پہ چلنے لگی۔ جب یہ لڑائی کا سلسلہ شروع ہوا نا تو قریب سے گزرتے ہوئے کسی نے کہہ دیا صلو علی الحبیب، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ جب یہ کہہ دیا نا، نیکی کی دعوت دے دی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھو۔ جب یہ آواز کانوں میں آئی، دونوں لڑنے والوں نے درود پاک پڑھتے پڑھتے اپنے آپ کو چھوڑ دیا، یہ اس طرف ہو گئے، یہ اس طرف ہو گئے۔ اور بہت پہلے ایک تاریخ مدینہ پر لکھی جانے والی کتاب میں ایک بات لکھی گئی کہ مدینہ شریف میں ایک دودھ بیچنے والے نے اپنے دودھ کی دکان پر لکھا ہوا تھا اشرب الحلیب وصلی علی الحبیب، پیو دودھ پڑھو درود۔ یہ ایک درود پاک پڑھنے کی تحریک ہے نا، کسی بھی انداز سے۔ دروازے پر لکھا ہوتا ہے یا داخل الدار صلی علی النبی المختار، اے گھر میں داخل ہونے والے، اے دروازے میں داخل ہونے والے، دروازے میں تو داخل ہو رہا ہے، سرکار پہ درود پڑھتے ہوئے داخل ہو جانا۔ تو یہ درود پاک کی تحریک چلانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے، درود پاک کی تحریک چلانا نصیب فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہمارے بچے بچے کی زبان پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائے دل نواز آ جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر میں زباں تمہارے لیے، بدر میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہمارے جہاں